کل جس طرح کے عالمی خواتین کا دن منایا گیا، ہمارا اسپیشل شو بھی آپ نے دیکھا، اس میں بڑی اچھی باتیں، بڑی پر امید باتیں بھی کی گئی. خاص طور پہ اگر میں یہاں پہ ذکر کروں کہ جی ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی پروفیشنل شعبہ ہو، جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی خواتین پیش ہیں اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، اپنی صلاحیتوں سے دنیا بھر کو اپنا گرویدہ کیا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوٹیرس کا خود ماننا ہے کہ ہم جینڈر ایکوٹی سے، یعنی ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ خواتین کے پاس ایکول اپرچونٹیز، ایکویٹیبل اپرچونٹیز موجود ہوں، اس سے تقریباً 300 سال دور ہے، 3 صدیاں دور ہیں، اور یہ ایک خواب ہے. اچھا، اس میں ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ then we are part of history, we are seeing things get better, but are they really getting better? ایک اور اسی اپنی اسپیچ میں کرتے ہوئے گوٹیرس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں صرف اور صرف خواتین اور بچیوں کے صحت کے معاملے کو، تو ان کی جو میل نیوٹریشن ہے، یعنی ان کے پاس جو غذائیت کی کمی ہے، وہ گزشتہ 2 سالوں میں پوری دنیا میں 25% بڑھی ہے. یعنی کووڈ اور مختلف اور اقتصادی پریشانیوں میں جو سب سے زیادہ خمیازہ بھگتتی ہیں، جو سب سے زیادہ تکلیف میں آتی ہیں، وہ خواتین اور بچیاں ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر میرے سامنے آئی کہ اگر ہم صرف بھارت کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں پہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کا بہت بڑا ایک مومنٹم ہے، یعنی کہا جاتا ہے آرگن ٹرانسپلانٹ بہت زیادہ وہاں پہ ہوتی ہے، بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہر 10 میں سے 7 جو آرگن ڈونیٹ کرنے والے ہیں وہ خواتین ہیں. یعنی 70% جو آرگنز ڈونیٹ کیے جاتے ہیں سوشل، ایموشنل اینڈ ادر پریشرز کی وجہ سے، وہ اس کے گیونگ اینڈ پہ خواتین ہیں. آل دیز انڈیکیٹرز آر ویری اسٹارٹلنگ. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، ایجوکیشنسٹ ہیں، اینڈ آف کورس یو آر آلسو ڈائریکٹر آف ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ. اور یکا جیسے ہی میں نے ان کا تعارف کرایا تو ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام تر نمبرز جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ تمام تر جو مشکلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس میں ایک بات اہم یہ ہے کہ کیا یہ جو یہ ہمارا جو ہم دن مناتے ہیں 8 مارچ کا، کیا یہ صرف اور صرف ایک سمبولک ویلیو رہ گئی، یا خصوصاً پاکستان جیسے ممالک میں. کل ہم نے دیکھا، ہم اس بات پہ خوشی منا رہے تھے کہ شاہدہ ریاض صاحبہ جو کہ پہلی سیکرٹری بنی ہیں آف دا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، یعنی 150 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک خاتون نے کنٹیسٹ کر کے یہ سیٹ اپنے نام کی ہے. لیکن اس کو سب سے پہلے کیس کی کیا سنوائی کرنی پڑی ہے کہ اس میں واٹ از شی پٹنگ ہر ویٹ بیہائنڈ، کہ خواتین کو NOC دیا جائے تاکہ وہ 8 مارچ کو پروٹیسٹ کر سکے. ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ ہے، آئیے ان کی رائے لیتے ہیں اس پہ. السلام علیکم ڈاکٹر ہما. جی السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر ہما مجھے بتائیے، دنیا بھر میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس 8 مارچ جو کہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے، صرف ایک بینل ایکٹیویٹی بن گیا ہے، کھوکھلے وعدوں، دعووں اور تقاریر کا دن بن کے رہ گیا ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہمارے یہاں جس طور عورت مارچ یا ویمن ایمانسپیشن اور امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا، کہیں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ تصادم میں ہے مذہب کے ساتھ. صحیح. تو جب عورت مارچ ہوتی ہے تو ایک نیا پیراڈائم آیا ہے جس کو ہم حیا مارچ کہتے ہیں. ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ یہ جتنی عورتیں جو ان حقوق کے لیے جو 1920 جو 50,000 عورتیں نیو یارک میں نکلی تھیں، اس میں سے 129 ویمن جو تھی وہ ماری گئی تھی. ان کی شوق میں یا ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یا ان کی اسٹرگل کے لیے ویمنس ڈے بنتا ہے، کیونکہ وہ فلیکسیبل ورکنگ آورس، بیٹر ورکنگ کنڈیشنز، رائٹ ٹو ووٹ مانگ رہی ہیں. صحیح. اس پر وومنس ڈے بنایا جاتا ہے. تو مجھے بالکل نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں مذہب سے تصادم کیسے ہوا. اور ابھی آپ نے کہا میری جسم میری مرضی کے اوپر جو سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے، آپ نے جو ابھی پیوند کاری کی بات کی، تو کیا اس بچی کی مرضی ہے کہ اس کا آرگن نکالا جائے؟ بالکل بالکل. کیا یہ 8 سال کی بچی ریپ ہوتی ہے اور جو میریٹل ریپ ہوتا ہے اور جو 21 پریگننسیز ہوتی ہیں، اس عورت کی مرضی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ہو؟ ڈاکٹر ہما، یہ بڑے کلیدی سوال ہے جو آپ اٹھا رہی ہیں، لیکن پھر مجھے بتائیے، ہم نے اس پہ پہلے بھی گفتگو کی، جو ایران میں ہم نے ایک ریزسٹنس دیکھی مورل پولیس یا مورل پولیسنگ یا مورالٹی پولیس کے خلاف، اس میں تو دکھا کہ 2 معاشرے کے طبقے جو ہیں وہ آپس میں تصادم رکھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں مذہب کا ایک رنگ اس پوری ڈیبیٹ میں آیا. بالکل آیا، لیکن آپ یہ سوچئے کہ ریجیکشن بھی ہے. افغانستان جیسے
معاشرے میں جب مذہب استعمال ہوتا ہے سپریس کرنے کے لیے اور اوپریس کرنے کے لیے تو وہاں ریجیکشن اور ریزسٹنس ہے. پوری دنیا ریجیکٹ اور ریزسٹ کر رہی ہے اس کو. پاکستان جیسا ملک جو ہمیشہ طالبان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, اس بات پر ان کے ساتھ وجہ طور پر کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ عورتوں کو تعلیم اور صحت کے حق سے معذرت نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں مسئلہ کیا ہے, اور یہ بالکل صاف بات ہے, اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حق کو اجازت کا تالا لگا دیا. بالکل تعلیم, صحت اور کام کرنا یعنی اکنامک امپاورمنٹ حق ہے جو مذہب بھی دیتا ہے. صحیح. اس پر آپ نے پیٹریارکی کی اجازت کا تالا لگایا ہے. میں جتنے ویمن ڈے کے فنکشن پہ گئی ہوں, پڑھے لکھے مڈل کلاس ورکنگ عورتیں مجھ سے کھڑے ہو کے یہ کہتی ہیں کہ اگر 5 سے 5:30 ہو جائیں تو میاں سوال کرتا ہے. میاں سوال کرتا ہے کہ تم بتا رہی ہو یا تم اجازت دے رہی ہو. اور آخر میں مجھے پتا ہے سدرا آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے, میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں ریاست سے بھی اور جو اس وقت کوریڈور آف پاور میں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے. آپ معاشی طور پر ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے اگر آپ آدھی پاپولیشن کو بٹھا دیں گے. بالکل. یہ اس وقت حقوق کی بات نہیں ہے, یہ اکنامک گروتھ پروگریس کی بات ہے. ویمن رائٹس آر ناٹ آر ہیومن رائٹس بٹ اٹس اے اسمارٹ چوائس. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر ہما, 2 چھوٹے سے سوال, جی بالکل 2 چھوٹے سے سوال کرنا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ ہمارے جیسے معاشروں میں خواتین کو دیکھ کر اندیکھا کیوں کیا جا رہا ہے؟ وی آر فائنڈنگ دیٹ انکریزنگلی, حالانکہ ہم یہ بات کرتے ہیں, یہ ڈسکورس ہو رہی ہے, اس پہ آگہی کی مہم چلتی ہے, مارچز ہوتی ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, لیکن جتنی خواتین کو ہم فور فرنٹ پہ آج سے 10 سال پہلے دیکھتے تھے, شاید کئی طبقوں میں, کئی شعبوں میں اس سے ہم پیچھے چلے گئے. میری نظر سے ایک اور خبر گزری ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں یونیورسٹیز, کالجز اور دفاتر میں خواتین کے لیے حجاب کو مینڈیٹری بنا دیا گیا ہے. مجھے بتائیے کہ آپ نے جیسے خود کہا کہ تعلیم, صحت, پیشہ ورانہ یا فائنینشیل انکلوژن کی یہ جو حق ہے ہمارا, یہ ساری ڈبیٹ اٹھ کے پہناوے تک کیوں چلی جاتی ہے؟ پہناوے پہ اتنا زور کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ بیکاز عورت کو ہم حجاب پہنا کر بھی آبجیکٹیفائی کرتے اور لبرل اٹائر پہنا کے بھی آبجیکٹیفائی کرتے ہیں. صحیح. اور اس سے ہم باہر نہیں نکل سکے. میرے لیے حجاب بھی اتنا ہی محترم ہے جتنا ایک لبرل اٹائر ہے, کیونکہ اگر وہ عورت کی چوائس ہے اور اگر وہ خاندان کی بھی چوائس ہے, لیکن اگر وہ ریاست کی چوائس ہے تو وہ امپوزڈ ہے. صحیح. تو افغانستان میں اور ایران میں اور جموں کشمیر میں یہ امپوز ہے. ہم اسی حجاب کے حق کے لیے انڈیا میں اور فرانس میں بات کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا. اگر ڈاکٹر ہما ہم لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو کہیں کہ آج اگر ریاست یہ فیصلہ کر دیتی ہے, اور جیسے چین نے ایک زمانے میں کیا تھا کہ ایک ہاؤس ہولڈ میں صرف ایک بچہ, 1 چائلڈ پالیسی کر دی تھی, تب بھی وہاں پہ ریزسٹنس آئی تھی, یہی کہہ کے کہ بھئی ہمارا حق ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے جسم کے ساتھ, ہماری فیملیز کے ساتھ ایک خاندان خود مل کر ڈیسائیڈ کرے گا وہ کیا ہوگا. جب ہم وہاں پہ اس آرگیومنٹ کو سمجھ پاتے ہیں تو دوسرے اسپیکٹرم پہ, یعنی دوسرے اینڈ آف دا اسپیکٹرم پہ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ کیونکہ ہم بہت سلیکٹو سچ, آدھا سچ بولتے. آپ نے ایک بات کہی تھی انویزیبلٹی, عورت کے اوپر امپوز کرنا. جب آپ عورت کو ویزیبلٹی دیتے ہیں نا, چاہے گھر میں, چاہے معاشرے میں, چاہے آفس اسپیس میں, تو پھر اس کو اپورڈ سوشل موبلٹی دینی پڑتی ہے, اس کو حقوق دینے پڑتے ہیں, اس کو گننا پڑتا ہے, اس کی بات ماننی پڑتی ہے. میں آپ سے ایک اور گزارش کروں, اس وقت ویمن ووٹر جو ہے پاکستان میں وہ مین ووٹر سے زیادہ ہے. صحیح. رجسٹرڈ ویمن ووٹر, اور یہ میرا خیال ہے دس ہیپن بیکاز آف دی انکم بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام, بیکاز ویمن رجسٹرڈ ٹو ووٹ, ٹو گیٹ دیٹ ایکسیس. اب اگر وہ ساری عورت آ کر ووٹ کر لے تو کل کون ایوانوں میں بیٹھے گا, اس کا فیصلہ عورت کرے گی. بالکل. اور انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے ناردرن ایریاز میں جرگے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. آپ عورت کو ووٹ نہیں کرنے دیں. بالکل بالکل. تو میرا خیال ہے عورت یہ پیٹریارکی اور سلیکٹو ریلیجن کی پیٹریارکی کو قائم رکھنے کے لیے کنورجنس ہے, اور سب سے آسان طریقہ عورت کو روکنے کا اور اس کو بٹھانے کا یہ ہے کہ یہ مذہب نے کہا ہے. میں کہتی ہوں عورتوں سے کہیں جا کے مذہب میں پڑھیں. حضرت خدیجہ کو دیکھیں, 40 سالہ عورت تھی, تجارت کرتی تھی, بیوہ تھی, 25 سال کے شخص سے شادی کی تھی اور اس کی زندگی میں انتہائی معتبر تھی, اور
नबूवत की पहली गवाह थी। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया बातें डॉक्टर याद हम, रह जाएंगी, जी बिल्कुल, फिर औरत की इज्जत करना आ जाएगी। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद थी। हमने तहज़ीब की, यानी जो हमारी कल्चरल अक़दार हैं और मज़हब की एक ऐसी खिचड़ी बनाई है जिसमें अनफॉर्चुनेटली वुमेन एंड गर्ल्स आर एट द रिसीविंग एंड, यानी नुकसान आपका है। हम 2018 में जो KPK में PTI की हुकूमत थी उसमें भी मुझे बड़ी हैरत हुई थी जब एक उन्होंने सिर्फ जुम्बिश कलम से ये पॉलिसी बना दी थी कि जी अब ख़वातीन के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कोई मीडिया कवरेज नहीं होगी, कोई मेल चीफ गेस्ट अलाउड नहीं होगा। हम चीज़ों को किस लेंस से देख रहे हैं? हम क्यों नहीं अलग कर पाते कि हुकूक क्या है, फ़राइज़ क्या है और रियासत की वो हद कहाँ है जहाँ पे वो चीज़ों को इम्पोज़ कर सकती है, बात कर सकती है और किन चीज़ों में वो मदाखलत नहीं कर सकती। इस पर ज़रा सा सोचिएगा ज़रूर।